الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور جامع حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بنیادی اصولوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور انہی آیات کے تناظر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ تدریجاً تعلیم اور تدریس کی غرض سے اصلاح اور تربیت کی نیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہر جمعہ میں بیان کی جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ نفس کو پاک کرنے کے لیے جو بنیادی اذکار اور اسباق تھے ان کی نشاندہی کی گئی تھی، اور ان میں سے آخری چیز جو بیان ہوئی تھی وہ تھا اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ یہ بات تو آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ نفس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ نفس ناپاک ہوتا ہے یا نفس پاک ہوتا ہے۔ نفس اگر ناپاک ہو اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ اس کے حوالہ سے کچھ باتیں میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی، اور انشاءاللہ کچھ باتیں آج کی نشست میں عرض کروں گا۔ نفس تب ہی ناپاک ہوتا ہے جب انسان نفس کی بات مانتا ہے اور نفس کی بات مان کر وہ اعمال بجا لاتا ہے جس کے لیے نفس ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اعمال انسان کر لے تو ظاہر ہے نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے، تو وہ گناہ اور نافرمانی جب عمل میں آتی ہے نہ صرف نفس خود ناپاک ہوتا ہے بلکہ انسان کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ اور جب نفس ناپاک ہو جائے تو گویا انسان نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ جب نفس پر انسان ظلم کر لے اور انسان ظالم کہلانے لگ جائے تو اللہ نے اس کے لیے ایک نسخہ تجویز فرمایا۔ اگر انسان اور مسلمان اس نسخے کو اپنا لے تو انسان ظالم نہیں رہتا بلکہ محسن اور عادل بن جاتا ہے، اور اگر اس نسخے کو نہ اپنائے تو اگرچہ نفس کے کہنے پر انسان وہ کام کرتا ہے لیکن انسان نفس کے کہنے پر کرنے کے باوجود ظالم بن جاتا ہے اور نفس مظلوم بن جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں یہی نفس انسان کے خلاف دعویٰ پیش کرے گا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، حالانکہ دنیا میں وہ نفس انسان کو یہ کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے،
نفس ہی کی چاہت ہوتی ہے، نفس ہی کی تمنا ہوتی ہے، نفس ہی کی آرزو ہوتی ہے کہ یہ فعل، یہ عمل، یہ کردار اپنایا جائے۔ لیکن یہ دستور دنیا میں بھی موجود ہے۔ بعض دفعہ ہمارے مشاہدہ میں یہ بات آتی ہے کہ کسی انسان کے کہنے پر دوسرا انسان کوئی عمل کرتا ہے، پھر بعد میں وہی انسان اس دوسرے انسان کے خلاف دعویٰ پیش کرتا ہے کہ اس نے میرے خلاف یہ جرم کیا، یہ زیادتی کی، حالانکہ پہلے خود اس نے اسے کہا ہوتا ہے اور اس کو اس بات پہ راضی کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے کہنے کے باوجود وہی عمل جب وہ کرتا ہے تو وہ دوسرا انسان اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلاتا ہے، عدالتوں تک لے جاتا ہے۔ تو یہ انسان مجبور ہو کر کہتا ہے کہ کی ہوئی نیکی گلے پڑ گئی، خود اس نے مجھے کہا اور آج میرے مد مقابل کھڑا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ نفس کی حالت بری ہے۔ یہ بڑا منافق نفس ہے۔ انسان کو کہتا ہے کہ یوں کرو، وہ کرو، فلاں کرو، تم کیسے انسان ہو، تم یہ کر بھی نہیں سکتے، ابھارتا ہے، چیلنج کرتا ہے، آر دلاتا ہے، پھر انسان وہ عمل کر گزرتا ہے اور یہی نفس اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا کہ اللہ میں تو مظلوم تھا، اس نے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس ضابطے کے لیے ایک اصول اور قانون بیان کیا تاکہ انسان اللہ کے دربار میں ظالم بن کر نہ آئے بلکہ مظلوم بن کر آئے۔ یہاں تو نفس اس کو ظالم بنانا چاہتا ہے، لیکن انسان اگر اس نسخہ پر عمل کر لے تو انسان اللہ کے دربار میں مظلوم ہوگا، نفس ظالم ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس آدمی نے برا عمل کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم کر لیا، ثم یستغفر اللہ، اس برے عمل کے بعد، نفس پر ظلم کرنے کے بعد اس نے اللہ کو یاد کر لیا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ مجھ سے غلط ہو گیا، میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہو گیا، میرے نفس نے مجھ سے غلطی کروائی، لیکن غلطی کرنے کے بعد مجھے احساس ندامت ہے۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، میرا شعور غائب ہو گیا، میرے ایمان کی حرارت ٹھنڈی پڑ گئی تھی، میرا وجدان سو گیا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت ماند پڑ گئی تھی، میرے ایمان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، لیکن اب مجھے ہوش آیا ہے، میری آنکھیں کھلی ہیں، میرا شعور بحال ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، نفس کے کہنے پر کیا ہے، شیطان کے ابھارنے پر کیا ہے، لیکن یا اللہ مجھ سے یہ کام ہوا ہے، اعتراف کر رہا ہوں اور تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ثم یستغفر اللہ، جب یہ بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم،
پھر جب وہ اللہ کو پاتا ہے تو اللہ کو غفور پاتا ہے، رحیم پاتا ہے۔ غفور کہتے ہیں بخشنے والے کو، وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن سزا دے کر نہیں، عذاب میں مبتلا کر کے نہیں، تکلیف دے کر نہیں۔ رحیمہ، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب بندہ کہے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اپنے رحمت کے تقاضوں کے مطابق معاف کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کس گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں گناہ کی سزا نہیں ملتی، یہ اللہ کے انصاف اور قانون کے خلاف ہے۔ گناہ کی سزا تو اللہ کی عدالت قائم ہونے کے بعد، فرد جرم عائد ہونے کے بعد، ثبوت پیش ہونے کے بعد جہنم میں گناہ کی سزا ملے گی، دنیا میں گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ دنیا میں جو تکالیف، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ اپنے بندے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور مصیبتیں اور پریشانیاں یہ گناہگاروں پر بھی آتی ہیں، نیکوکاروں پر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاک باز بندوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور گناہگاروں پر بھی آتی ہیں۔ تو چلو گناہگاروں پہ تو سزا ہو گئی، نیک لوگوں پر جو مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے بعض دفعہ لوگ جب یہ معیار قائم کرتے ہیں تو کسی خاص اللہ کے پاک باز بندے کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتے ہیں، کوئی تو کرتوت اس نے کیا ہوگا تبھی تو اتنی بڑی آزمائش میں ہے۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں میرا پاک باز بندہ ہے، میرا قریب ہے، میرا قریبی ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میں اس پہ جو آزمائشیں ڈال رہا ہوں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ مزید درجات عبور کرے اور بلند ہو جائے۔ ہر مصیبت کے بدلے میں اللہ انسان کو رفعت عطا کرتے ہیں، اور جب کسی گناہگار پر تکلیف اور عذاب آئے تو اللہ اس کو سدھارنا چاہتے ہیں کہ اپنا راستہ بدل لو، فوراً واپس پلٹ جاؤ اور میری طرف رجوع کرو۔ جب آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھو گے تو مجھے غفور اور رحیم پاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے اسی آیت کو ذرا آپ اپنے دل و دماغ میں لیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا عمل، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، نفس پر اس نے ظلم کیا، اور نفس پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان نفس میں اللہ کا ذکر نہ کرے۔ یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا قرآن نے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کسی آدمی نے برائی کی، نافرمانی کی اللہ کی، او یظلم نفسہ، یا یہ ہے کہ برائی تو کوئی نہ کی لیکن پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور نفس پر ظلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں عربی میں ایک قانون ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ کسی بھی چیز کو اس کے اپنے مقام پر نہ رکھنا، دوسرے مقام پر رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ نفس کو اللہ نے بنایا ہے کہ میرا بندہ نفس میں میرا ذکر کرے، مجھے یاد کرے، اور یہ نفس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ جب نفس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہ نفس پر ظلم ہے۔ اور کل قیامت والے دن
جب نفس کو گناہ گار حیثیت سے لایا جائے گا تو نفس کہے گا اللہ میری تو فطرت میں تھا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میرا قصور کیا ہے؟ جس کے وجود میں تو نے مجھے رکھا تھا اس کو تو نے کہا تھا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کر، اس نے تو مجھے یاد ہی نہیں کروایا تیرا نام۔ یہ جہاں تیرا نام مجھے یاد کروانا تھا، یہ دنیا کی چیزوں کے نام یاد کرواتا رہا۔ اس نے تو میرے اندر اپنی تمنائیں رکھی، خواہشات رکھی، آرزویں رکھی، دنیا کا جاہ و جلال رکھا، جاہ و حشمت رکھی، مال و دولت رکھا، حصول زر رکھا۔ اس نے تو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے مجھے حاضر کر کے مجھے یہ نہیں کہا کہ رب کو یاد کر۔ جو آدمی اپنے نفس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ظالم کی حیثیت سے آئے گا اور نفس پر ظلم کرنے والا کہلائے گا۔ کسی بچے کو، جو بچہ آدمی کی پرورش میں ہو، اپنا بیٹا ہو، کوئی یتیم ہو، کسی اور کا ہو، اگر اس بچے کی غذا بچے کو وہ نہ دے تو یہ مربی کہلائے گا؟ باپ اپنی اولاد کو ان کی غذا نہ دے تو کیا باپ مربی ہوگا، محسن ہوگا؟ کیا کہلائے گا؟ آپ لوگ دیکھیں کسی آدمی کا بچہ بھوکا ہو، اس کو نہ وہ کھانا کھلائے، نہ اس کو بیمار ہو تو دوائی لے کر دے، نہ اس کو لباس، اس کی ضروریات زندگی کوئی بھی مہیا نہ کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا باپ بڑا محسن ہے، اس کا کیا کہیں گے؟ اونچا بولو، ظالم ہے۔ ایک ہی بچہ اس کو اللہ نے دیا، وہ بھی صحیح طریقے سے اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، بڑا ظالم باپ ہے۔ اللہ نے ایک نفس ہمارے حوالے کیا کہ اس کو اپنی پرورش میں رکھو اور میرے نام سے اس کی پرورش کرو، لیکن اگر ہم اپنے نفس کی پرورش رب کے ذکر سے اور اس کی یاد سے نہیں کر سکتے تو پھر ہم بھی ظالم ہیں۔ دنیا بے شک ہمیں کہے کہ بڑا ہی بہترین آدمی ہے، بڑا خیر خواہ ہے، بڑا لیڈر ہے، بڑا پلیڈر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کا نام ہے، بڑی چہل پہل ہے، لیکن اللہ کے دربار میں وہ ظالم ہوگا۔ نفس اس کو ظالم قرار دے گا، خدا کی فرشتے اس کو ظالم قرار دیں گے، خود خدا کی ذات اس کو ظالم قرار دے گی، خدا کا قرآن اس کو ظالم قرار دیتا ہے۔ ایک نفس اللہ نے دیا تھا کہ اس کی پرورش کر میرے نام سے، اور وہ بھی نہ کر سکا۔ او یظلم نفسا، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا گزرا کہ نفس پر ظلم کر گیا، اللہ کا ذکر نفس میں نہ کر سکا، فوراً اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا کہا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم استغفار کر کے تو دیکھو، اپنے دل کی گہرائیوں میں میری رحمت کی تجلی محسوس کرو گے۔ گناہ گار جب گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے اپنے گناہ پر اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے کے بعد اس کے دل میں اتنا سکون طاری ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے۔ گناہ کا بوجھ اس کے جسم میں ہوتا ہے، جسم ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ جب سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اٹھتا ہے تو ایسے ہلکا جسم ہوتا ہے جیسے گلاب کی پتی ہے۔ اور یہ جو جسم کا اتنا ہلکا ہو جانا، دل و دماغ کا اتنا ہلکا ہو جانا، اطمینان کا آ جانا، سکون کا آ جانا، یہی تو اللہ کی معافی کی علامت ہے اور رحمت کی علامت ہے۔
اس لیے اللہ نے یہ نسخہ بتلایا کہ تم اللہ سے استغفار کرو. کیا کرو؟ استغفار کرو. اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ وہ بندہ خوش ہوگا اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار ہوگا. اور ایک روایت میں تو یوں ہے کہ فطوبہ للمستغفرین، یہ جو اللہ سے معافی مانگنے والے مستغفرین ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگتے رہے، جوں جوں یہ معافی مانگتے رہے اللہ ان پہ زیادہ خوش ہوتا رہا. اب دیکھیے نا، جو بندہ ہر وقت اللہ سے استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے. اور جو اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، بار بار اللہ سے کہے اللہ میں کہیں تیرا نافرمان تو نہیں ہو گیا، تیری کوئی قانونی خلاف ورزی تو نہیں کر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ بار بار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ گناہ کرتا بھی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگتا ہے. اس کو کتنا احساس ہے میری خدائی کا، میری ربوبیت کا، میرے جاہ و جلال کا، میری عظمت کا، میری شان کا، میری شوکت کا، میری خالقیت اور مالکیت کا. پھر اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں اس کی توقع سے بڑھ کر اس کے درجات کی بلندی لکھ دیتے ہیں. اور جو بندہ استغفار نہ کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں ہی نہیں. کبھی کبھی نا کسی کو کہو کہ بھائی 100 دفعہ استغفار پڑھا کرو. کتنی دفعہ؟ جی 100 دفعہ. 100 دفعہ؟ جی ہاں 100 دفعہ. جی 100 دفعہ؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ حدیث میں تو 3 دفعہ کا ذکر ہے. یہ بعض ناپاک قسم کے لوگ، جی حدیث میں تو 3 دفعہ پڑھے. تو نے حدیث 3 دفعہ والی تو پڑھ لی اپنے لیے، تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور 100 مرتبہ خود استغفار کرتے تھے. وہ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی ملا، کہتا ہے جی یہ آپ کیا ہزاروں کی تعداد میں ذکر کرواتے ہیں، حدیث میں تو 3 دفعہ کا ذکر ہے. میں نے کہا یہ تو 3 دفعہ کا ذکر ہے نا، یہ تجھ جیسے الو کے پٹھوں کے لیے ہے. یہ جو الو کے پٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے 3 دفعہ کا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے ہے ہر وقت کہو اللہ، ہر وقت کہو لا الہ الا اللہ، ہر وقت کہو استغفر اللہ. مومن تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر ہر دم اللہ کا ذکر ہو، دل و دماغ میں ہر وقت اللہ کا خوف طاتی رہے اور استغفار پڑھتا رہے. یہ تو الو کے پٹھے ہوتے ہیں جی، 3 دفعہ پڑھ لیا کافی ہے. جی ہمارے گناہ ہی کون سے ہیں؟ ہم تو مادر ذات پاک باز پیدا ہوئے، ہم تو ماں کے پیٹ سے جنتی پیدا آئے ہیں. تو پھر ادھر ہی رہتے نا، ادھر کیا ڈھونڈتے تھے دنیا میں؟ جب تم اتنے بڑے جنتی ہو تو ادھر ہی رہتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت اور جہنم کا فاصلہ یہ دنیا ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ استغفار میں کثرت کرو. بولیے کیا کرو؟ اور اونچی آواز سے بولو. کثرت کرو. اتنا استغفار کرو، اتنا استغفار کرو، اتنا استغفار کرو کہ خدا کو تم پہ پیار آ جائے. وہ تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے رحمت کے ہاتھ آگے کر کے تمہاری آنکھوں سے خود اپنی رحمت کے ساتھ آنسو صاف کرے اور تمہارے دل پہ تھپکیاں دے کر تمہیں آغوش رحمت میں لے کر تمہیں کہے بس کرنا، اب کتنا روتا ہے، کیوں روتا ہے، میں نے تجھے سینے سے لگا لیا نا، معاف کر دیا. پھر بھی بندہ پیار میں کہے اللہ تجھ سے نہ معافی مانگوں تو کس سے مانگوں.
اور بعض استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ کوئی استغفار ہے؟ بولیے، یہ استغفار ہے کوئی؟ ادھر دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر پنکھے کہہ رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر۔ دروازے سے کون اندر آیا جی استغفر اللہ استغفر، یہ کوئی استغفار ہے؟ استغفار کا معنی یہ نہیں، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر اپنے ناپاک جسم کو اللہ کے سامنے رکھو، کہو اللہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، تصور قائم کرو دل و دماغ میں حاضری لگا کر، یا اللہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، تیرے نام سے اس کو پاک کر رہا ہوں، تو اس کو پاک کر دے، آئندہ مجھے اپنی نافرمانی سے بچا۔ جب تک پوری توجہ انہماک کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا تصور قائم نہیں کرے گا، استغفار نہیں بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی استغفار کرتا ہے، اس کے استغفار پر اللہ خوش کتنا ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال بیان کی، اور وہ مثال یوں دی کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو اور اس کا ساز و سامان سے لدا ہوا اونٹ یہ وہاں بیٹھے آرام کے لیے، اور وہ اونٹ غائب ہو جائے، گم ہو جائے، پانی بھی اس اونٹ پر ہے، کھانا بھی اس اونٹ پر ہے، بستر بھی اس اونٹ پر ہے، دیگر تمام ضروریات سفر وہ اس اونٹ پر ہے، اور خود اونٹ بھی سفر کی سواری ہے، جنگل بیابان میں ہے، اور وہ گم ہو جائے اور یہ پریشان ہو کہ میرا اونٹ کہاں گیا۔ نہ صرف اونٹ گم ہو گیا، سب کچھ غائب ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں پڑا ہوا ہو تو اچانک دیکھے کہ وہی اس کی سواری اسی طرح ساز و سامان سے لدی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہے، اور اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے کہ اس کی زبان خوشی میں اس کا ساتھ نہ دینے لگے، اور فرتے مسرت میں کہنے لگے اے اللہ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب ہوں۔ زبان الٹ چل جائے، کیا کہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس خوشی میں اس کو ہوش نہ رہا، اس حد تک یہ بندہ خوش ہو جائے، یہ مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں، اس بندے کی خوشی اتنی خوشی نہیں ہے کہ جتنی اللہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اپنے اس اونٹ کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر استغفار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ آپ میں سے گناہگار کون کون ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب گناہگار ہیں، تو پھر استغفار ہونا چاہیے یا نہیں؟ روزانہ اتنا استغفار کرو کہ خدا کو پیار آ جائے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، میں بڑا اس کو پڑھنے کے بعد بڑا مسرور ہوا، اور خدا کی رحمت پر مجھے کچھ عجیب سی محبت طاری ہوئی۔ حدیث میں ہے ان الرجل لترفع درجته، ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا، اچانک جنت میں اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، اوپر والے درجے میں چلا جائے گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ جو جنت کا درجہ مجھے ملا تھا اس سے میرا اوپر والا درجہ ہو گیا، وہ فوراً کہے گا اللہ میں تو دنیا میں تھا نہیں کہ کوئی عمل کرتا جس کے بدلے میں میری جنت میں میری درجات کی بلندی ہوتی، میں تو جنت میں ہوں اور یہ کیسے میرا درجہ بلند ہو گیا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس کو کہتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس استغفار کے بدلے میں تیرا جنت میں درجہ بلند ہو گیا۔ باستغفار ولدک لک، تو نے نہیں پڑھا، تیرے بیٹے نے پڑھا، اولاد نے پڑھا، اس کے پڑھنے سے تیرے لیے میں نے درجہ بلند کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا رب اغفر لی ولیوالدی، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم،
رب اغفر لی ولی والدی، میرے اللہ میں اپنے لیے تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ میں تنہا نہیں، اپنے لیے نہیں، ولی والدی، میرے ماں باپ بھی ہیں میرے ساتھ، ان کے لیے بھی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اب والدین کے لیے دعا کی تو فوراً خیال آیا جس محلے میں، جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں کے لوگ بھی تو ہیں، فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پڑھو سارے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ وہ مومنین جو میرے محلے میں رہتے تھے، یا اللہ وہ مومنین جو میرے شہر میں رہتے تھے، یا اللہ وہ مومنین جو میرے ملک میں رہتے تھے، یا اللہ وہ مومنین جو میرے زمانے میں رہتے تھے، یا اللہ وہ مومنین جو میرے زمانے سے پہلے زمانے میں رہتے تھے، یا اللہ وہ مومنین جو اس سے پچھلے زمانے میں رہتے تھے، میری ذات سے لے کر وہ پہلے مومن تک ہر مومن کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے کہا رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وہ دن جو حساب کا دن ہوگا اس دن سب معاف کیے ہوئے ہوں۔ جب تو نے سارے مومنین کے لیے استغفار کیا، والدین کے لیے استغفار کیا، تو استغفار کرتا رہتا تنہا، شاید کہ تیری گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے میں اتنی جلدی تجھے معاف نہ کرتا۔ جب تو نے اپنے والدین کا نام لیا اور دیگر مومنین کا نام لیا، تیری وسعت دعا کی برکت سے میری رحمت میں بھی وسعت آ گئی۔ جب تو نے ان کو شامل کیا، میں نے اپنی رحمت میں اضافہ کر لیا، جا تجھے بھی معاف کیا، تیرے والدین کو بھی معاف کیا اور سارے مومنین کو معاف کیا۔ تو بعض لوگ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی دعا سے پہلے اپنے والدین کے لیے کریں، مومنین کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی فکر کرنے والوں کو اپنی رحمت سے زیادہ نوازتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں جو مومنین ہیں۔ کس کے لیے؟ اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ ہاں، دعا ہمیشہ مومنین کے لیے ہوتی ہے، کافرین کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا یا اللہ کافروں کو ہدایت دے دے، یہ دعا غلط ہے۔ یا اللہ مومنین کو معاف فرما دے، یا اللہ والدین کو معاف فرما دے۔ جو آدمی کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، اللہ کی سرزمین پہ چلتا پھرتا ہے اور پھر وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتا ہے، اس کی فطرت اگر اس کو ایمان لانے کے لیے توجہ نہیں دلاتی تو میری اور آپ کی دعا اس کو کیا فائدہ دے گی؟ لہذا ان کی فکر کرو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ مومنین کے لیے دعائے استغفار ہونی چاہیے، مشرکین کے لیے نہیں۔ دعائے استغفار صرف مومنین اور مومنین والدین کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ نے قانون رکھا ہے۔ اور یہ وہ نسخہ ہے کہ جس سے آدمی اللہ کا قریبی بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سارے بولو۔ اب استغفار آتا ہے کسی کو؟ پڑھو ذرا۔ میں نے بہت چھوٹا سا استغفار پچھلے جمعہ بتایا تھا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، بالکل چھوٹا سا۔ جن کو زیادہ عربی نہیں آتی وہ اتنا پڑھیں، استغفر اللہ ربی، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں۔ ذرا اس میں ڈوب کر آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور حضور نے جو تعلیم دی وہ جملہ یہ استغفر اللہ ربی، یہ بھی حدیث میں ہے، اور ایک اور جملہ بھی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جو عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، بلند ہے، الذی لا الہ الا هو الحی القیوم،
وہ عظیم اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، زندہ رہنے والا، کائنات کو قائم رکھنے والا۔ اور نتیجہ یہ اتوب الیہ، میں کسی اور کی طرف نہیں جھکتا، میں صرف اس کی طرف جھکتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرے سارے رجوع اس کی طرف ہیں۔ بندہ کہتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف جھک گیا، میں اس کی طرف رجوع کرنے والا بن گیا، اسی سے توبہ کرنے والا بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کہتا اتوب الیہ، میں اس کی طرف توبہ کرنے کے لیے آ گیا۔ پھر گواہ ہو جاؤ وہ میری طرف توبہ کرنے کے لیے آیا ہے تو میں اپنی رحمت کے دریا لے کر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ آپ 5 منٹ استغفار کریں گے سارے، آنکھیں بند کرو ذرا، اونچی آواز کے ساتھ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی، 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 نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ یا ربنا، نستغفر اللہ، نستغفرک یا ربنا، نستغفرک یا ربنا۔ اے میرے اللہ گواہ ہو جا، ہم سارے مل کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، 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 صبح شام کے گناہ معاف فرما، کمزوریاں معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف فرما، یا اللہ جتنے گناہ کیے سب معاف فرما، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معافی پر قلم پھیرنے والا نہیں، یا اللہ میں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اموات، یا اللہ سب کو معاف فرما۔ جامع مسجد سید المرسلین خانقاہ عباسیہ میں آنے والے مل کر اجتماعی استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں سے گناہ کو نکال دے، ہمارے دل میں اپنی محبت بٹھا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں اپنا ذاکر بنا دے، تاکہ ہمارے لیے یہ قانون بن جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ہمارے نفس میں ہر وقت تیرا ذکر جاری و ساری ہو۔ کل قیامت والے دن جب ہمارا وجود تیرے دربار میں آئے، ہمارے وجود میں بھی تیرا ذکر ہو، ہمارے نفس میں بھی تیرا ذکر ہو، ہمارے دل میں بھی تیرا ذکر ہو، ہماری فکر میں بھی تیرا ذکر ہو، یا اللہ ہم سب کی یہ تمنا ہے، قبول فرما۔ آمین کہو سارے، اونچی آواز سے سارے کہو۔ اور آج کے بعد روزانہ استغفار پڑھیں گے۔ یہ جو جملہ نا استغفر اللہ ربی، یہ 1000 دفعہ روز پڑھو۔ کتنی دفعہ؟ اونچی آواز، 1000 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 1000 کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 10 100 ملتے ہیں تو 1000 بنتا ہے۔ یہ جو 100 دانے والی تسبیح ہے نا، اس کو گن لینا، کبھی 98 بھی ہوتے ہیں، کبھی 99۔ 100 دانے والی تسبیح کو 10 دفعہ گھمانا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ استغفر اللہ ربی۔ یہ خالی گناہ نہیں معاف ہوں گے، دنیا کے سارے مصائب دور ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اس کی تنگیوں کو دور کر دیتا ہوں، بے برکتی کو برکت میں بدل دیتا ہوں، اور اس کے گناہوں سے اس کو دھو کر پاک باز بندہ بنا کر اپنے ہاں اس کو اتنا مقبول کر لیتا ہوں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، میں اس کے وہم و گمان سے ہٹ کر وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے 1000 دفعہ آپ پڑھیں استغفار۔ یہ 3 فضیلتیں اگر آپ کو نہ ملیں، تنگی دور ہوگی، مصائب دور ہوں گے، رزق غیب سے ملے گا۔ رزق کہاں سے ملے گا؟ اونچی آواز سے۔ اس کے لیے جلدی کہتے ہیں، رزق والی بات میں تو فوراً یہ دیکھیں نا، بندہ لالچی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں اپنے اوپر بھی اور اپنے مسلمانوں پر بھی۔ لالچ کی بات ہو تو فوراً پڑھتے ہیں، کیوں جی ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا۔ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، یہ مل کر رہیں گی، ملیں گی۔ مقصود اصلی کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہمیں مل جائے، وہ
وہ کیا ہو؟ وہ اللہ بچے کو یا کسی بندے کو کوئی بندہ کسی بندے کے قریب ہو جائے، وہ کہتا ہے اس کی قربت مجھے مل جائے، اس کی جیب سے میں خود ہی نکال لوں گا، اس کے تکیے کے نیچے سے میں خود ہی اٹھا لوں گا، اس کے بیگ سے میں خود پھر میں اٹھاؤں گا، یہ ناراض بھی نہیں ہوگا چونکہ میں اتنی قربت حاصل کر لوں گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو چمچے ہوتے ہیں یہ پیسے بھی خود ہی لے لیتے ہیں، جو بھی ضرورت کی چیز ہوتی ہے تو وہ آدمی بولتا نہیں ہے اس لیے کہ میرا خاص آدمی ہے، اس کی بڑی قربانیاں میرے لیے، چلو لے گیا تو کیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے مجھے پا لیا، اب میرے خزانے سے جو مرضی لے لے، مجھے کیا ہے تو میرا ہے، میرا وفادار بننا اس کا کام ہے، اور اپنے سارے خزانے کی تھیلیوں کے منہ کھول کر اس کے آگے رکھنا میرا کام ہے۔ اس لیے 1000 دفعہ استغفار روز پڑھیں گے سارے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل